مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مفتی سلمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خانقاہ برکاتیہ، برکاتی دولہا جگہ چھوڑ دیں، تھوڑا راستہ بنا لیں، جگہ بنا دیں آنے کے لیے، آپ کی مہربانی ہوگی، آنے کی جگہ بنا دیں تبھی تو حضرت آپ آئیں گے۔ سب لوگ دیوانے ہیں، دیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، سننے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سماعتوں کو جو ہے اللہ محفوظ کے لیے جو ہے بہترین جواب انشاءاللہ جو ہے خطاب سماعت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں اور تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے میں تاج المشائخ حضور امین میاں صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ یہ تینوں بزرگان دین جب بیٹھیں گے اور ایک بہترین عالم نبیل فاضل جلیل جب بیان کریں گے تو انشاءاللہ ایک محفل میں رنگ آئے گا اور کچھ نہ کچھ پیغام ہم لے کر جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، بہت لوگ بیٹھے ہیں پڑے ہیں، پیچھے بھی پبلک سے میری گزارش ہے آپ آگے آ جائیں، بہت دور تک ابھی پنڈال اسٹیج کے جو پیچھے کھڑے ہیں میری گزارش ہے آپ وہاں سے آگے۔ پوچھتا ہوں جس کے گھر میں میت رکھی ہوئی ہو کیا وہ ڈھول بازوں پر ناچے گا باہر؟ کسی کی ماں کا انتقال ہو، کسی کے باپ کا انتقال ہو، کیا وہ باہر رقص کر رہا ہو، ڈانس کر رہا ہو؟ میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا پاکیزہ معاشرہ تمہیں ناچ گانے کے لیے نہیں ہے۔ آج امت قسم پرسی کے عالم میں ہے، تمہارے کانوں میں اگر وہ ملک شام کے بچوں کی چیخ آئی ہوتی رات پوری بے قراری میں گزر جاتی، تم فلسطین کے بچوں کی آوازیں سن لیتے۔ برسوں ہو گئے میرے عزیزوں، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اگر ان کو مل جائے تو چھینا جھپٹی کرتے ہیں۔ یہاں تم شادیوں میں کھانے گٹر اور نالیوں میں پھینک دیتے ہو۔ مجھے خود یاد ہے آج سے 4 سال پہلے کی بات، عراق میں بغداد شریف میں 11ویں کے موقع پر ہم حاضر تھے، ہمارے جتنے ساتھی تھے 11ویں کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے کہا 11ویں کریں گے، پکائیں گے، ہم ہی کھائیں گے، جتنے کھا رہے ہیں وہی کھائیں گے۔ اللہ نے سب کو آپ کو کھلایا ہے۔ آؤ ریفیوجی کیمپ میں جو جنگوں میں جن کے گھر تباہ ہو چکے جھونپڑیاں ڈال کر رہ رہے ہیں، ہم بکرے کاٹتے ہیں ان تک گوشت پہنچ جائے، یہ سب سے بڑی 11ویں ہے۔ لوگوں نے 13 بکرے کاٹے تھے۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہم جھولیوں میں بھر بھر کر کے ریفیوجی کیمپ گئے تھے اور لے جا کر کے جب تقسیم کرنے کے لیے آئے وہ بچے ایسے لپٹ پڑے تھے کہ ہمارے کپڑے پھٹ گئے صرف ایک ایک ٹکڑا گوشت کا لینے کے لیے۔ اور جب ایک پاؤ کلو کا گوشت کا ٹکڑا کسی بچے کو دیا جاتا وہ چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، اپنی اماں کو پکارتے ہوئے جھونپڑی میں بھاگ رہا ہوتا کہ اماں گوشت آ گیا، گوشت آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جتنے ہم تقسیم کرنے کے لیے گئے تھے رو پڑے تھے میرے عزیزوں۔ یہ حالات آج اسی رسول کی امت کے ساتھ ہیں اور تمہیں ذرا برابر احساس نہیں، درد نہیں۔ آج ہمارے ناچنے کے دن نہیں ہے، ہمارے رقص کرنے کے دن نہیں ہے۔ نوجوانوں کو ناچتے ہوئے رقص کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے آقا نے فرمایا چمچ گرنے کی جو آواز آتی ہے اس سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے۔ گھر کے اندر چمچ گرنے کی آواز شیطان کو وہ بھی اچھی ہے۔ اور جب عورت، اسی لیے بزرگ فرمایا کرتے ہیں جو پائل پہنتی ہیں اس میں گھنگرو لگے ہوتے، منع ہے کہ اس کے پائل کے گھنگروؤں کی آواز پر شیطان ناچنے لگتا ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی آوازیں، اور تم جو ڈی جے لگاتے ہو اس سے تو پتہ نہیں کتنوں کی کلیجے پھٹ جائیں، کتنے ہارٹ پیشنٹ مر جائیں، کتنوں کے گھروں کے سامان ہل جائیں۔ تم اتنی بڑی بڑی آوازوں پر رقص کرتے ہو اور کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟
कहते तो है हम सुन्नत रसूल को आबाद करने जा रहे हैं, शादी सुन्नत रसूल है, भला ये मुमकिन कैसे है? मेरे नबी की सुन्नत अमल करने जा रहा है, हराम तरीके से इब्तिदा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तुम अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे मोहब्बत करने वालों में, इश्क करने वालों में हो, तो तुम ये तमाम चीजें भूल जाओगे। एक बुजुर्ग ने फरमाया, कितनी प्यारी मिसाल है, कितनी प्यारी मिसाल है। एक यहूदी ने उनसे कहा, उस बुजुर्ग से कहा कि तुम्हारी कितनी जमातें हैं? एक मौलाना ये कहता है, एक मौलाना ये कहता है। यहूदी डिबेट कर रहा था, उन्होंने कहा है इख्तिलाफात है, कहा मुझे लाल पसंद है, इनको हरा पसंद है, इनको काला पसंद है, हमें सबकी पसंद अलग अलग है, लेकिन जब हमसे ये कह दिया जाता है रसूलुल्लाह की ये पसंद है, हमारी सारी पसंदें कुर्बान कर देते हैं। फिर हमारे दरमियान लाल काला पीला नहीं आता, हम उस पर चलते हैं जो रसूलुल्लाह की पसंद है। ये उम्मत का खासा होना चाहिए। आज ये फकीर कादरी आपके सामने आकर खड़ा होकर ये अर्ज कर रहा है, मेरे मुस्तफा को कैसा माशरा पसंद था, कैसा माशरा पसंद था। क्या आप वो बनना नहीं चाहेंगे जिसको देखकर रसूल पसंद करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसको पसंद करे? मुझे एक बात याद आती, कमरे में था कुछ दिनों पहले किसी प्रोग्राम में, और एक साहिब नौजवान लड़का मुलाकात के लिए सज संवर करके, बहुत उम्दा कपड़े पहना, उम्दा खुशबू लगाया, सुरमा लगाया है। मुलाकात करने के बाद मैंने पूछा क्या हमेशा इसी तरह के लिबास में रहते हो? कहा नहीं, आज आपसे मिलना था इसीलिए तैयार होकर क्या ये कपड़े पहन कर आया। मैंने कहा मैं तो एक बहुत छोटा आदमी, गुनहगार आदमी, आपने मुझसे मिलने के लिए पूरा हुलिया चेंज किया। क्या आपको खबर है अचानक एक रात आएगी जब मलकुल मौत रूह निकालेंगे और तुम रसूलुल्लाह से मिलने के लिए कब्र जा रहे होंगे, तुम कब्रिस्तान जा रहे होंगे। तुमने कभी सोचा कि मेरे मुस्तफा से मिलने के लिए मुझे जाना हो तो मैं किस तरह तैयार होऊंगा? उस वक्त मलकुल मौत तुम्हें तैयारी करने का मौका नहीं देंगे, इसीलिए हम वक्त तैयार हो, जिस दिन भी आ जाए इज़राइल लब्बैक कहो और चल पड़ो कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जाना। मेरे अजीजों, किसी को गुनाहों के अड्डों पर उठाया गया तो उसका खात्मा कितना बुरा है। मैं आपको कहता हूँ, लोग कोरोना में मरने बड़ी रात माने जाते थे। अपने इलाके में मैं भी तकरीब में मसरूफ था और रात को सलातुत तस्बीह इबादत सब, रात के वक्त कुछ नौजवान अय्याशी के लिए उस रात को इस्तेमाल करते हैं। बाहर निकले, बाइक राइडिंग किया, पटाखे उड़ाए, यही सब करते। दो नौजवान 16 साल के और 18 साल की उम्र के थे, बाइक राइडिंग करते करते हाईवे पे गए और एक ट्रक से टकराए, जगह पर मौत हुई। मैं ये कह रहा हूं बड़ी रात थी, हादसे में मौत हो गई, हादसे में मौत हो गई, भेजा ही बाहर आ गया, लाया गया। लेकिन जो अहम बात है वो मैं बता रहा हूं, जब उन दोनों की लाशें लाई गई घर में तो दोनों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ये बड़ी रात है, शब बरात, सारी दुनिया तौबा करने में मसरूफ है, रब के हुजूर मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है, और तुम्हें शैतान कहां लेकर गया? तुम शराब भी पी ली और मौत उसी हालत में आई। मेरे अजीजों, कितने ऐसे लोग हैं जो जनाजा उठाने से कतराने लग गए। ये है बुरी मौत, चाहे अच्छा दिन भी मिल जाए, अच्छी रात भी मिल जाए, लेकिन मौत अगर गुनाहों पर आई है तो सबसे बुरी मौत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह मरना चाहते हो दुनिया में? जाओगे, सब जाएंगे ही। और अगर कोई ये सोच कर बैठा है कि अभी थोड़ी ना मौत आने वाली, तो मुझे लिख करके दे दे कोई कि अभी मैं नहीं मरने वाला। मेरे अजीजों, एक मिनट का हम में से किसी को पता नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया है, फरमाते मैं एक सजदा करता हूं तो दूसरे सजदे तक जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा इसका यकीन नहीं रखता। दूसरे सजदे तक की बात है,
تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں جانا تو ہے اللہ کی بارگاہ میں، رسول پاک کی بارگاہ میں۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی 100 سال پہلے سے یہ سمجھاتے آ رہے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تو سب مانیں گے حضور کی عزت دیکھ کر، آج مان لے میرے عزیز، آج مان لے۔ آج میں تمہیں دہائی دیتا ہوں اے نوجوان، تمہارے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں، تمہارے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں۔ تم کربلا کی داستانیں سنتے ہو، مولا حسین کے شہزادوں کی شہادت سنتے ہو، لیکن کیا یہ رونے دھونے کے لیے شہادتیں بیان کی جاتی؟ کبھی تم میں سے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو کر کہتا میری عمر بھی 21 سال کی ہو گئی، 22 سال کی ہو گئی، لیکن دین بچانا تو دور کی بات ہے، میں اپنے آپ کے دین پر لانے کے لیے بھی اتنی محنت نہیں کیا جتنا وہ 3 دن تک لڑتے ہوئے بھوکے پیاسے اپنی جانوں کی قربانی دے کر چلے گئے۔ وہ علی اکبر، وہ امام قاسم جن کی جوانیاں تھیں، وہ جوان لوگ یہ تھے، لیکن گھر سے نکل کر میدانوں میں اپنی جانیں قربان کی۔ تو ہماری جوانی کس بات کی ہے؟ کیا اس جوانی کے بارے میں کل قیامت میں سوال نہیں ہوگا؟ آج معاشرے کی تبدیلی یہ مت سمجھنا کہ اوپر سے آئے گی، زمین سے آئے گی، تم میں سے آئے گی، لیکن ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، نام بدل جاتا ہے۔ آج بے شمار مسائل ہیں تمہارے سامنے گفتگو کرنے کے لیے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے بارے میں ابھی آ کر یہ کہے معاشرہ تعلیم میں بہت پیچھے ہے، ایک مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، علم سے کوسوں دور وہ امت ہے جو پوری دنیا کو علم دینے کے لیے آئی ہے۔ اس امت کا آج حال یہ کہ ان میں گانے باجے تماشوں کی کثرت ہے، یہاں پر فحاشی کا دورہ ہے، بد اخلاقی آ گئی ہے، کردار نام کی چیز نہیں، یہ سب مسائل ہیں۔ سود کا کاروبار ہمارے محلوں میں، نشہ سب سے زیادہ بکنا اور بیچنا اور کرنا۔ میں آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے اس بات کا سوال کرتا ہوں، تم اس رسول پاک کی امت ہو جس رسول پاک کی امت کے لیے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم انسانوں میں سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا، تمہارے خالق نے دیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں یہ لقب دیا، تم سب سے بہترین امت۔ لیکن دنیا تو آج ہمیں سب سے برا کہہ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رحمان نے ہمیں جو سب سے اچھی امت کہا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کی بات کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیاں دیکھتے ہو تو روک دیتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر غیب سے ایمان لاتے ہو، بنا دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ 3 عادتیں تمہارے اندر ہیں، اس لیے تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا وہ 3 عادتیں آپ بھی میرے اندر ہیں یا نہیں؟ میرا مولا تو فرما رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کس لیے بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ کیا یہ تینوں چیزیں ہیں تمہارے اندر آج یا نہیں؟ عزیزان گرامی وقار، اچھائیوں کی طرف بلانا کب کے بند کر دیا ہم نے، اور برائیوں سے روکنا